إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف تو آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن میرا انداز اپنا ہے یوں سمجھے کہ ہم روزہ اقدس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو آقا کا دیدار نصیب فرمائے. اپنی نظریں جھکا لیں اور باادب ہو جائیں. شاعر نے اس لیے کہا کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں رشید. آقا کے بارے میں اس نے ایک بات لکھی ہے کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں رشید. ان کے منہ چومنے کے ہیں قابل جن کے دل میں حضور رہتے ہیں. ذرا نظریں جھکا لیں باادب ہو جائیں. دین کی بات تب سمجھ میں آتی ہے جب باادب ہو جائیں گے. جب ادب نہیں ہوگا تو دین کی بات قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ اللہ کرنا تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمارے دل سے غیروں کی محبت نکل کے اللہ کی محبت آ جائے گی. رسول اللہ کا نام لیتے ہوئے تب آنکھوں میں آنسو آئیں گے جب غیروں کی محبت نکل کے میرے دل میں آقا کی محبت آ جائے گی. ذرا پڑھ لیجئے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے سروں کے تاج حضرات علماء کرام شیوخ، میرے بہت دل کے قریب حضرت اقدس حضرت مولانا احمد جان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان سے بڑا پرانا ہمارا ایک تعلق ہے. حضرت مولانا قاری احسان اللہ فاروقی صاحب بہت محبت کرتے ہیں. میرے دائیں بائیں ہمارے بہت قریب ہمارے بزرگ حافظ عزیز ایک بہت بڑے ادارے کے ناظم وہ بھی ہمارے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اس مسجد میں جمعہ کی جو افتتاحی تقریب ہوئی تھی اس میں میری حاضری ہوئی تھی. آج پھر دوبارہ اللہ نے قرآن کی نسبت سے جوڑ لیا. اللہ ہم سب کو اس قرآن کی نسبت کی برکت سے آقا کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس وقت ماں منہ پھیر لے گی، اولاد منہ پھیر لے گی، والد منہ پھیر لے گا، دوست منہ پھیر لیں گے، سارے ننگے ہوں گے.
अमाल नामे सबके हाथों में होंगे। अल्लाह सबको दाएं हाथ में अमाल नामा नसीब फरमाए। एक मिनट के लिए जरा अपने गिरबान में झांके, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अगर हमारा अमाल नामा बाएं हाथ में मिल गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी सारी जिंदगी की इबादत अल्लाह कबूल न करे तो हम कहाँ जाएंगे? प्रोग्राम हो रहे हैं, खत्म कुरान हो रहे हैं, उलमा के बेटे, इमाम साहब के बेटे, रेडी वाले के बेटे, रक्षा चलाने वाले के बेटे। हमारे पास एक बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया, उनका वालिद रेडी लगाता है, असर के बाद जो रेडी की बचत होती है वो जमा करता है। अपने बच्चे को कुरान का हाफिज भी बना दिया और वो शाम की बचत अपनी बरकत जमा करता है और हर साल वो उम्रे को भी जाता है, हर साल उम्रे को जाता है। हमारे साथियों ने, मैं आ रहा था और फूल फेंके तो मेरी आंखों में आंसू निकल आए कि जिस कुरान को हमने आरजी तौर पे लिया, बहुत सी चीजें छोड़ ली, उस कुरान की मोहब्बत से ये फूल आए। लेकिन जब ये कुरान नाज़िल हुआ तो मेरे आका के गले में फूल नहीं, मेरे आका के नबूवत वाले जिस्म पे पत्थर बरसाए गए। कभी आपने ये सोचा? आपने कभी ये सोचा नहीं? आपकी घर की हर अलमारी में कुरान मौजूद है, आपके मोहल्ले में कुरान पढ़ाने वाले मौजूद हैं, आपके खानदान में कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद हैं। कभी ये सोचा नहीं मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवानों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी माओ बहनों और बेटियों ने कभी नहीं सोचा कि जो आज कुरान मेरी अलमारी में है, इस कुरान को हमारे ऊपर हमारे तक पहुंचाने के लिए अपनी माओ ने अपने लाल कुर्बान किए, तब कुरान हमारे पास आया। एक घर में जाना हुआ, नमाज का वक्त था, कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं। मैंने कहा मुसल्ला ले आओ, नमाज का वक्त है, मैं आपके घर में नमाज पढ़ना चाहता हूँ। आधा घंटा तकरीबन लग गया, मेरी बहनों को मुसल्ला नहीं मिला। अब ये रोने की बात है ये नहीं है। घर मुसलमानों का हो, टीवी मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल है, हर मेरी माँ के हाथ में मोबाइल है। नहीं पता तो मेरे घर में मुसल्ला कहाँ रखा हुआ है, नहीं पता। किसका कसूर है? किस तरफ हम जा रहे हैं? हमने क्या करना था, क्या कर रहे हैं? ये तो दरवेश के लोग अल्लाह की रजा की खातिर आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान वाले कभी खसारे वाले नहीं होते, लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब ने आज ये भी फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे कुरान से मोहब्बत का दावा भी करेंगे और कहेंगे हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं, कहेंगे हम सहाबा से मोहब्बत भी करते हैं, कहेंगे हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया दीन, कुरान, रसूलुल्लाह का फरमान उनके आदम से नीचे नहीं उतरेगा। जुबान कुछ और कहेगी, दिल कुछ और कहेगा, आमाल कुछ और होंगे, कारोबार कोई और तरीके में होंगे और अपने मामलात किसी और तरीके में करेंगे। बाजार में रहने वाले हो, आपका बाजार के लोगों के साथ ताल्लुक है। मेरे पास कल दो नौजवान आए, कहने लगे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हैं, हमें बता दीजिए कि हमें पता चल जाए कि हमारे सीने में ईमान है या नहीं, हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं या नहीं। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, मैंने कहा मेरे नौजवान भाई, लंबी बात नहीं पूछता हूँ, जरा मुझे बताओ ना, यूनिवर्सिटी में जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, वहां जाते हुए क्या आपकी नजर हिफाजत में है? आपने अपनी नजर को हिफाजत में रखा हुआ है? क्या आपने ये सोचा कि मैं रसूलुल्लाह के सामने जाऊंगा? अगर आपकी नजर हिफाजत में है, बची हुई है, तो समझ लो आपके दिल में ईमान है। वो दोनों नौजवानों ने आंखें झुका ली, मैं खामोश हो गया। चंद सेकंडों के बाद मैं देखता
کرتا ہوں. دونوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. پھر میں نے فضائل بتائے, میں نے رسول اللہ کا رونا بتایا, میں نے قرآن پڑھ کے بتایا. میں نے کہا غلطی ہو گئی, زیادتی ہو گئی, گناہ ہو گئے میرے نوجوان, لیکن آپ کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے ہیں. یہ آنسو یوں لگتے ہیں کہ آپ ان گناہوں پہ معلوم نظر آتے ہو. اٹھو نا, وضو کر کے آؤ, قرآن کو سینے سے لگاؤ, 2 نفل پڑھ کے آؤ. میں آپ کو توبہ کا طریقہ بتاتا ہوں. توبہ کر کے گئے. شام کو ابھی آنے سے پہلے مجھے ایک نے فون کی, کہا کہ اس توبہ کی برکت ایسی ہوئی کہ میرے گھر کا ماحول ایک دن میں مجھے بدلتا ہوا نظر آیا. قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے, رسول اللہ کا فرمان موجود ہے, لیکن ہم آقا کو بھول گئے ہیں. جو قرآن آپ نے پڑھا ہے نا, 14 صدیاں پہلے جاؤ میرے نوجوانوں, ہمارے پاس تو وقت نہیں, میرے بزرگوں کے پاس وقت نہیں کہ وہ حدیث پڑھیں, وہ قرآن پڑھیں, وہ میرے محبوب کی سنت پڑھیں, وہ میرے محبوب کی سیرت پڑھیں. ہمارے استاد جی کہا کرتے ہیں اللہ کی نبی کی سیرت کی کتاب قرآن اپنے سرانے رکھا کرو. کل قیامت والے دن اللہ کے نبی نے پوچھ لیا, یہ تو کہہ سکتے ہو آقا میرے سرانے قرآن تھا, میرے سرانے آپ کی سیرت کی کتاب تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کر رہے ہیں. اما خدیجہ فرماتی ہے میں نے محبوب کو اپنے پاس نہیں پایا, میں پریشان ہو گئی. کیا دیکھ رہی ہوں میرے آقا, غلاف کعبہ کو وہ کہ میرے لیے مانگ رہے ہیں, آپ کے لیے مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں. آپ کا والد پریشان ہو, پریشانی میں اولاد کے لیے تکلیفیں برداشت نہیں ہو, آپ اپنے باپ کی قربانیوں کو نہیں بلاتے ہو, اپنی ماں کی قربانیوں کو نہیں بلاتے ہو, دوست کی قربانیوں کو نہیں بلاتے ہو. دوست کو ایسے ملیں گے آج کل جو آپ پہ قربان ہونے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں. بیمار ہو جاؤ, دوست نمبر 1 کر دیتا ہے کہ مجھ سے ایک پیسے نہ مانگ رہے ہیں. ایک نوجوان نے مجھے کمپلیکس سے فون کیا ہے, بڑے دوست تھے میرے, لیکن میں بیمار ہو گیا, مجھے گردوں کا مسئلہ ہو گیا. 7 دوستوں کو فون کر چکا ہوں, سب نے نہ کہا. کوئی ایک پاس آنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ایک آگے میری خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی مجھے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. سب نے منہ بند کر دیے ہیں, سب نے موبائل بند کر دیے ہیں, سب نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی ہیں. میں نے کہا میرے بھائی یہ دوستیاں کچھ بھی نہیں, آؤ دوستی لگاتے ہو تو رسول اللہ کے ساتھ لگائیں, آؤ دوستی لگانی ہے تو قرآن کے ساتھ لگائیں, آؤ اپنی دوستی لگانی ہے تو اہل قرآن کے ساتھ لگائیں. اما خدیجہ فرماتے ہیں میرے محبوب مجھے نظر نہیں آئے, میں پریشان ہو گئی. کیا دیکھتی ہوں کہ کائنات کے سردار جن پہ قرآن نازل ہوا, میرے محبوب کائنات کے سردار امام الانبیاء, سب کہہ دو صلی اللہ ہو, اونچی آواز میں کہہ دو صلی اللہ ہو, اونچی آواز میں کہہ دو صلی اللہ ہو. یہ نیچے جن کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور روڈ بند ہو رہا ہے تو ذرا ان کو سائڈ پہ جا کے کہا دیں. صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ پکڑ کے مانگ رہے ہیں, اور وہاں کافروں کا گزر ہوا. شیطان نے وسوسہ ڈالا, آپ میری طرف دیکھیں, وہ آپ کے لیے کچھ لے کر نہیں آئیں گے, وہ راستہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں دین سمجھ میں کیوں نہیں آتا, ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا. تقریریں کو آپ سنتے ہیں, ہر جمعۃ المبارک میں سنتے ہیں, موبائلوں میں سنتے ہیں. ہم میں سے کون آدمی ہے جس نے, ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو الارم لگانے کی ضرورت نہیں, خود بخود تہجد میں اس کو جاگ آ جاتی ہے, کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, خود اٹھتا ہے. لیکن ہم جلدی سوئیں تو ہم جلدی سوئیں تو پھر تہجد میں اٹھ کے تہجد کا مزہ دیکھیں, تہجد کی چاشنی دیکھیں کہ تہجد میں اللہ سے باتیں کرتے میں کیا لطف ہوتا ہے. ایک عورت مندی میں بک رہی ہے, کہتے ہیں کہ یہ پاگل اور مجنون ہے, ہر لینے والا لیتا, دوسرے دن تیسرے دن پھر فروخت کا دیتا. حضرت بہت بڑے بزرگ گزرے, عمر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے گزرے, اللہ نے ان کو بڑی فقاہت عطا فرمائی. ان کو پتہ چلا وہ منڈی میں چلے گئے, اس لونڈی آسمہ کو خرید کر لے آئے. اس نے کہا میری خدمت کی ضرورت ہے, فرمایا نہیں. چھپ کر دیکھنے لگے, اس نے پھر وضو کیا, مصلی بچھایا, آدھی رات تک وہ روتی رہی,
نفل پڑھتی رہی، سجدے میں روتی رہی، پھر رب کا قرآن لیا، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کو سینے سے لگایا، ہاتھ اٹھائے، رو کر کہنے لگی میرے کریم اللہ، آپ کو میرے ساتھ جتنی محبت ہے اس محبت کے صدقے تم مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت عامر کہنے لگے میں نے جا کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہوں کہ اللہ آپ کو میرے ساتھ محبت ہے، یہ کون ہے؟ اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تو اس روٹی نے کہا نہ میرے آقا یہ بات نہیں، اگر اللہ کو میرے ساتھ محبت نہ ہوتی تو مجھے مسلح پہ کھڑا کرنے کی توفیق نہ دے دے، مجھے اپنا قرآن سینے سے لگا کے رونے کی توفیق نہ دے دے، یہ اللہ کی محبت ہی ہے نا۔ پر میں اپنے ہاتھ نیچے کیے، قرآن رکھا، سجدے میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی میرے کریم اللہ، جس عیب کی وجہ سے لوگ مجھے فروخت کر دیتے تھے آج میرے آقا کو پتہ چل گیا، یہ میری بولے کی تھی جو میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، آج میرے آقا کو پتہ چل گئی، اس نیکی میں مخلوق آ گئی۔ ہم تو نیکی کے کام کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، پر میں کہ مخلوق آ گئی، میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میری نیکی کسی کو پتہ چلے۔ سجدے میں گئی، نبوت والی جیسے میرے آقا نے انگلی اٹھا کے، میرے آقا نے کلمہ پڑھا تھا، اسی طرح اپنی انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے آقا نے مار کھائی، عتبہ شعبہ گزرے، میرے آقا پہ نظر پڑی، اس نے ان کو شیطان نے اکسایا، آقا کو پکڑا، میرے آقا کے گلے میں کپڑا ڈالا، میرے آقا کے نبوت والے چہرے پہ تماچے مارے، 19 سال داڑھی مبارک کو شہید کر دیے۔ بیٹی بات بھی آئی کیوں میرے محبوب کو مار رہے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسی ہستی کو مار رہے ہو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، آپ کا کوئی ادھار نہیں دینا، آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا ہے، آپ کو کبھی برا بھلا نہیں کہا ہے، آپ کیوں تنگ کر کیوں مار رہے ہو؟ مارنے والے مار رہے ہیں۔ میرے آقا کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صدیق اکبر کو پتہ چل گیا، بھاگتے ہوئے آئے، آقا جی ان کے لیے بددعا کر دیجئے، ہم تو غوروں بددعاؤں پہ آ جاتے ہیں، تانوں پہ آ جاتے ہیں، شکووں پہ آ جاتے ہیں، قرآن پڑھا ہوا نہیں آتا، کسی کو شادی کا شکوہ دے رہے ہیں، برادری کا تانا دے رہے ہیں، غریبی کا تانا دے رہے ہیں، سنوں پہ چلنے والے کو تانا دے رہے ہیں، سنوں سے دور ہے تو اس کو تانا دے رہے ہیں، دین والے کو تانے دیے جاتے ہیں، دین نہ پڑھنے والے کو تانے دیے جاتے ہیں، ایک طبقے والا دوسرے طبقے والے کو تانے دیتا ہے، ایک دکان والا دوسرے کو تانے دے رہا ہے، ایک قوم والا دوسری قوم والوں کو تانے دے رہا ہے۔ کیا منظر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، آقا نے کس نے اٹھائے؟ یہ وہ مبارکات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب اٹھے نا کیسے مبارکات، اور ہوتا ہے میرے آقا پہ ایمان لانے کے لیے، جب ایمان لے کر جا رہی ہے، ایک ہی معصوم بچہ ہے، کافروں نے پکڑ لیا ہے، لمبا واقعہ ہے، قید کر دیا، ماں کو باندھ دیا، ایک طرف تیل کا کڑایا گرم کر دیا، ایک طرف ماں باندھی ہوئی ہے، ادھر بیٹا ان کے ہاتھ میں ہے، ادھر ایک بات بولتی، ایک کلمہ بولتی، بیٹا بچ جاتا، لیکن رو بھی رہی ہے، گھبرائی نہیں، ڈٹ کے انہیں پتا تھا دنیا میں ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے نوجوانوں، آج تو ہم رسول اللہ کی سنتے خود کاٹ کے گلی میں نالی میں پھینک رہے ہیں، ہماری شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، ہماری غمیاں کیسے ہو رہی ہیں، میں بازار میں کاروبار کیسے کر رہا ہوں، آپ سارے فیصلہ خود کر سکتے ہو۔ آپ میں سے کس کو پتا نہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کس کو پتا نہیں کہ بد نظری کرنا گناہ ہے، کس کو پتا نہیں کہ ماں باپ کو ستانا گناہ ہے، کس کو پتا نہیں کہ پڑوسیوں کو ستانا گناہ ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ہے قرآن سنا، صاحب قرآن کا دیدار کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی، آزمائش آ گئی، بچہ کافروں کے ہاتھ میں، کیسا کلیجہ ہے ماں کا، کیسا دل ہے ماں کا، کیسی محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ادھر بیٹا بیمار ہوتا ہے، ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بخار بیٹے کو ہوتا ہے، ماں اپنے گھر میں کھانا چھوڑ دیتی ہے، بیٹا کہیں اور تکلیف میں ہوتا ہے، ماں کی نیندیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان سعودی عرب میں
میرا دل یہ کہتا ہے یہ ماں کا دل ہوتا ہے نا، ماں باندھی بھی ہے، بیٹا پکڑا ہوا ہے، کافر سارے موجود ہیں، تیل کا کڑاہی گرم کیا، سننا آسان ہے، کہنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، بات کرنا آسان ہے، آپ نے سن لی، میں بات کر لوں گا، کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں کوئی نہیں گیا۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کیسی محبت ہے رسول اللہ سے، ایسے قرآن میرے اور آپ کے پاس نہیں پہنچا۔ بیٹے کو اٹھایا، تیل کے کڑاہی میں ڈال دیا، بیٹا مچھلی کی طرح بن گیا، ہڈیاں لگا ہو گئی، گوشت لگا ہو گیا، ماں تھی رونے لگی، ابو جہل نے کہا پہلے روتی، بیٹا بچہ تھا، ابو جہل نے کہا پہلے روتی، انعام مل جاتا، آپ کی جان بچ جاتی، بیٹے کی جان بچ جاتی، آپ کو محل مل جاتا۔ کہنے لگی ظالم اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا، اس لیے رو رہی ہوں کہ بیٹا بول بھی نہیں سکتا تھا، ماں نے کلمہ پڑھا، نبوت والی نظر پڑی، تو کتنا بہادر نکلا کہ ماں سے پہلے تو نے قربانی دے دی۔ سن کافر، یہ ایک بیٹا ہے، کاش میرے 90 یا 70 بیٹے ہوتے ہیں، میں آقا کی محبت میں قربان کر دیتی۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، حدیث پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، دل میں کیوں نہیں اتر رہا، بات دل میں کیوں نہیں لگتی، قرآن پڑھتے ہوئے روتے کیوں نہیں ہیں، قرآن سینے سے لگا کے روتے کیوں نہیں ہیں، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، میرا بزرگ کیوں نہیں روتا ہے، میرا نوجوان کیوں نہیں روتا ہے، میرے نوجوان کے دل پہ قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کے دل پہ قرآن لگ کے وہ دنیا سے چھوٹ کے اللہ کی طرف کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارا دل بند ہو گیا ہے، گناہ کرتے کرتے غیبت کی ہے، حسد کی ہے، بہتان لگائے ہیں، جھوٹ بولا ہے، کمائی میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، ایک ہی جگہ پہ کام ہو رہے ہیں، نہ بد نظری کا پتہ، نہ حرام رشتوں کا پتہ، نہ معلوم رشتوں کا پتہ، نہ کس طرح نئی زندگی گزارنی ہے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، بھائی کو پتہ ہے میری بہن پردہ نہیں کر رہی، جان بوجھ کے منع نہیں کر رہا، خامد کو پتہ ہے میری بیوی پردہ نہیں کر رہی، جان بوجھ کے گھر میں نقصان ہو جائے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، بیوی کو پردے کا نہیں کہہ سکتا، بھائی اپنی بہن کو نہیں کہہ رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو نہیں کہہ رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، کیا وجہ ہے، کس طرف ہم چلیں گے، ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آئی، گلی گلی کہہ رہا ہوں، کوچے کوچے کہہ رہا ہوں، ہم سے اللہ ناراض ہے، ہم سے رسول اللہ ناراض ہے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ہمارے حضرت کے بچے نے قرآن مکمل کیا، یہ ہمیں پتا ہے کہ بچہ جب قرآن کا حافظ ہوتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے۔ ہم نے یتیم بچے بھی پڑھتے ہوئے دیکھے، ہم نے ایسے بچے بھی پڑھتے ہوئے دیکھے جو دن کو مزدوری کرتے ہیں پھر آگے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ بھی قرآن سے محبت کرتے ہوئے دیکھے جن کی اپنی اولاد تو قرآن والی نہیں لیکن کسی یتیم بچے کی کفالت کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایک آئے، ان کے 2 بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، انہوں نے ہمیں کہا میرا بتانا کسی کو نہیں، میرے بیٹے کو دنیا سے پردہ فرما گئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مدرسے کے 10 بچے میں قرآن کے حافظ بنا دوں تاکہ میرے بیٹے بھی اور میں بھی ان بچوں کے پڑھانے کی وجہ سے رسول اللہ کی شفاعت کرے وہاں حقدار بن جاؤں۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں، بیانات سننے کے بعد میرے نوجوان کا دل تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ میرا نوجوان قرآن کو سینے سے لگا کے روتا کیوں نہیں؟ میرا یہ نوجوان اپنے والد کی عزت کرنے والا کیوں نہیں بنتا؟ میری بیٹی پردہ کر کے دین پہ عمل کرنے والی کیوں نہیں بنتی؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہر ایک کو پتہ ہے، قرآن والا ہے یا قرآن سے دور ہٹا ہوا ہے؟ رمضان آنے والا ہے، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کون ہے جس نے قرآن مکمل کی؟ کون ہے آپ میں سے؟ چند لوگ میں ہاتھ کھڑا کرواؤ نا، چند لوگ یہاں پہ ہوں گے جنہوں نے 1 2 3 قرآن مکمل کیا۔ سورہ یاسین پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، سورہ واقعہ پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، موبائل میں پیکج ختم ہو جائے نیند حرام ہو جاتی ہے،
نوجوان نماز رہ جائے تو نیند حرام کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اس طرف آئے؟ جب تک عملی طور پہ پورے دین میں نہیں آئیں گے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کی ذات پہ قربان جاؤں، کتنے محبت سے آپ کو اور مجھے اللہ نے پکارا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، کتنے پیارے انداز سے اللہ مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں۔ کبھی اس پکار کو ہم نے سنا ہے؟ براہ راست اللہ ہر مسلمان کو خطاب کرتے ہیں، اے میرے محبوب پہ ایمان لانے والے، میرے محبوب کے امتی، اے ایمان لانے والے، اللہ کا قرآن براہ راست خطاب کر رہا ہے۔ آپ کو کسی قیمتی آدمی کا میس ہو جائے تو سنبھال کے رکھتے ہو، آپ کے گھر میں کسی قیمتی آدمی کا تحفہ ہے تو سنبھال کے رکھتے ہو، آپ کو کوئی آدمی قیمتی آدمی ہار دے تو سنبھال کے رکھتے ہو، کوئی آدمی آپ کو انگوٹھی تحفے میں دے تو سنبھال کے رکھتے ہو، کوئی آدمی آپ کے ساتھ احسان کرے تو ساری زندگی یاد رکھتے ہو۔ ہم نے رسول اللہ کے آنسو کو کیوں بلا دیا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، ہماری کوئی محفل غیبت سے خالی نہیں، ہماری کوئی محفل بہتان سے خالی نہیں، ہماری کوئی محفل واہ سے خالی نہیں۔ میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریفیں کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی کا اللہ کے بعد مقام اتنا ہے، کیا میرے آقا کو اس قرآن کے لیے ستایا نہیں گیا؟ کیا میرے آقا کو گھر میں آ کے گھر کے باہر گالیاں نہیں دی گئی؟ کیا میرے آقا کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا میرے آقا کو پاگل اور مجنون نہیں کہا گیا، شاعر نہیں کہا گیا، ساحر نہیں کہا گیا؟ کون یاد کرے گا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا، ہم نے غیروں کے طریقے اپنائے۔ مجھے واہ واہ نہ کہو، میں نہیں کہتا ہوں اونچی اونچی سبحان اللہ کہو۔ میری محفل میں ایک میرا نوجوان توبہ کر کے چلا گیا، میری آخرت بن جائے گی، میری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا رسول اللہ کے سامنے جانا، کیا آپ نے نہیں جانا؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کے سامنے جوڑی پکڑتا ہوں۔ ایک دن آپ کا جنازہ اٹھے گا، ایک دن میرا جنازہ اٹھے گا۔ میرے نوجوانوں ذرا سوچو، میرے سفید ریش بزرگوں، سفید بال آگے پھر بھی گناہ سے نہیں بچتے۔ یہ تو سوچ دو کہ ہم رسول اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ جائیں گے۔ کبھی اپنے دل میں یہ تو تیاری کرو، کوئی یہاں سے پنڈی جاتا ہے تو تیار ہو کے جاتا ہے، نئے کپڑے پہن کے جاتا ہے، خوشبو لگا کے جاتا ہے، کرایہ اور خرچ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ کیا ہم نے رسول اللہ سے ملنے کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محبت ہے احد کا میدان۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو دیکھا تڑپ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، زخمی ہے، موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے آقا آگے بڑھے، میرے آقا نے ان کا مبارک سر اٹھایا، میرے آقا نے نبوت والی جھولی میں رکھا، خون بہ رہا ہے، میرے آقا کے کپڑوں کے ساتھ بھی لگ گیا۔ میرے آقا نے آواز دی، اے زیاد بن سکن، علی صحابی رسول کے جسم میں جان آ گئی۔ زخمی حالت میں آنکھیں کھول دی، روتے ہوئے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا بیمار ہو تو ماں کو بولتا نہیں ہے، بیٹا بیمار ہو تو والد کو جواب نہیں دیتا، بھائی بیمار ہو تو بھائی کو جواب نہیں دیتا۔ صحابی رسول تیری محبت پہ قربان ہو جاؤں، زخمی حالت میں کرا رہے ہیں۔ میرے آقا کی طرف نظر اٹھائی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے بتا میرے سے کوئی بتاؤ نا آخری کوئی تمنا ہے، آپ کی تمنا پوری کی جائے۔ پتا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا، یہ بھی پتا تھا جو دعا مانگوں گا آج قبول ہو جائے گی۔ آقا
چہرے کی طرف دیکھا، نبوت والے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے پھر وہ کہنے لگے میرے محبوب زندگی میں یہ ارمان تھا جب میری موت آئے آپ کے قدموں میں آئے، اللہ نے میری دعا کو قبول کر دیا ہے۔ اس طرح کیوں نہیں آتے ہو؟ کیوں گھر میں باپردہ زندگی نہیں شروع کرتے؟ میں اپنے نوجوان کو کہتا ہوں میرے بھائی گھر میں پردے والی زندگی شروع کرو۔ میرا نوجوان مجھے جواب دیتا ہے مولوی صاحب آپ پرانے لوگوں کی باتیں کر رہے ہو، یہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ جواب صحیح دے رہا ہے یا غلط دے رہا ہے؟ آپ بولے نا، آپ ذرا فرمائیں جی، یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ میرے نوجوان بولے ذرا، میری طرف دل کریں، متوجہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارے گناہ اتنے ہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا 3 قسم کے دل ہوتے ہیں، 3 قسم کے دل۔ ایک دل یہ ہے، یہ کافر کا دل ہے، اندر کچھ نہیں جاتا، بند، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اپنی انا میں لگا ہوئے۔ ایک دل یہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ منافق کا دل ہے، دائیں بائیں، کبھی ادھر متأثر، فلاں ٹھیک ہے فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک ہے فلاں ٹھیک نہیں، یہ کروں ٹھیک ہو جاؤں، یہ سیٹ ہو جاؤں، سود کا مال آ جائے بس میرا مکان بن جائے۔ ہمارے جاننے والے نے بیٹی کی شادی کروائی سود کے پیسے لے کر، میں نے اس کو منع کیا، میری بات نہیں مانی، 7 دن اس کی بیٹی نہیں بسی۔ میں نے کہا تو نے رسول اللہ سے جنگ کی، تو نے اللہ سے جنگ کی، تیری بیٹی کیسے بستی؟ تو نے سود لیا اور تو ہمیں اعلان کہا میں سود لے کر اپنی بچی کو جیز دوں گا، تیری بچی اس گھر میں نہ رہ سکی، اس سود کا کیا فائدہ؟ آپ ذرا بتا دیجئے ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ ہماری ہمت نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کریں۔ لیکن میرا نوجوان کس طرح سود کے پیسے، حرام کے پیسے کھا رہا ہے؟ ماں کو مار رہے ہیں، والد کو مار رہے ہیں، قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث پہ اعتراض ہو رہا ہے، صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، اہل بیت پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ 14 صدیاں بعد ہمیں دین میں سمجھ میں آیا، صحابہ کو نہیں آیا، اہل بیت کو نہیں آیا، ان پہ اٹھ کے اعتراض ہو رہا ہے۔ یہ بات ان کی نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے نمک کی بات ہے۔ ہمارا نمک ٹھیک نہیں ہے، ہماری کمائی فراڈ دھوکے کا مال بیچتے ہیں، نہیں بیچتے مسلمان۔ چائنا والے آئے، حضرت کو بنا رہے تھے ہمارا بائی پاس، یہ جو موٹر وے بن رہا تھا، ہمارا ایک ساتھی، بڑا لائق ساتھی ہے ہمارا، وہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور وہ تو حرام کھاتے ہیں، گدے بھی کھاتے ہیں، خنزیر بھی کھاتے ہیں، اور نوجوانوں نے خنزیر مارے اور ان کو بیچے۔ ہم نے شور کیا خدا کے بندے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، 10-10 ہزار کے مار کے بیچے، خفیہ فونے کرتے رہے۔ اب ہم نے آپ کے لیے ایک شکار پکڑا ہے، یہ ان سے لے کر آتے رہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، ایک دن انہوں نے یہ خنزیر پکایا، مجھے کہا کہ کھاؤ، میں نے کہا یہ حرام ہے، ہم نہیں کھاتے۔ وہ چائنیز مجھے کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، جو چوری کا سموٹ بیچ رہے وہ حرام نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں حیران رہ گیا، میں نے اپنی نظریں چکائی، میں نے رضائن دیا، میں آگیا۔ اس نے الحمدللہ بات اثر کرتی ہے، اس نے حضرت سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھ لی ہے، اور اس نے مجھے کہا رمضان کے بعد انشاءاللہ میں تبلیغی جماعت میں بھی جاؤں گا۔ بات اثر کر دیتی ہے، جب اللہ کے نبی سے محبت ہونا پھر بات اثر کر جاتی ہے۔ دہلی کی مسجد میں مانگنے والا ٹانگیں کام نہیں کرتی، مانگتا ہے، دہلی کی مسجد مشہور ہو گئی۔ دیکھنے والا عیسائی شہزادہ آیا، اس نے آ کر دیکھا ایک مانگنے والا ہے، اسے کوئی رقم دینا چاہتا تھا، اس کا وہاں سامان گر گیا، پیسے گر گئے، کاغذات گر گئے، وہ مسجد دے کر گھر چلا گیا۔ اپنی اہلیہ کو کہنے لگا مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے، بڑا پیارا لگا، سکون آیا۔ اس نے کہا میں بھی دیکھنے کے لیے جاؤں گی۔ 2 ہفتے کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا، یہ مانگنے والا یہاں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا شہزادہ آ گیا، اس نے شور کیا، اپنی پرانی بوریا سے اس کے پیسے اٹھائے، اس کی امانت اٹھائی، عیسائی شہزادے کے حوالے کر دی۔ اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں یہ کہاں گر گئی۔ وہ وہاں پہ بیٹھ گیا، مانگنے والے کو کہہ رہا ہے آپ نے یہ چھپائے کیوں نہیں؟
اگر یہ پیسے چھپا لیتا تیری نسلیں رنگی جاتی. یہ اتنی زیادہ رقم تھی تو نے چھپائی کیوں نہیں؟ مانگنے والا مسلمان کہنے لگا گناہگار ہوں, ٹانگیں کام نہیں کرتی, یا میں مانگ رہا ہوں لیکن میرے دل میں ایک بات آئی, آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, میں رسول اللہ کا امتی ہوں. میں نے کہا کل قیامت والا دن ہوگا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ہوں گے, ساری مخلوق ہوگی, ہمارا حساب ہوگا. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتے, میں رسول اللہ کے ساتھ آتا, وہاں پہ حساب و کتاب ہوتا. فرشتے کہتے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یہ عیسائی ہے, اس کا سامان رسول اللہ کے ماننے والے اس قدر اس مانگنے والے نے چھپا لیے. میں نے سوچا میرے نبی کی نظر وہاں پہ نیچے ہو جائے گی, حالانکہ اللہ کے نبی کی نظر نیچے نہیں ہوتی. میرے آقا تو بلند پہ بلند تر ہے. اس نے سوچا یہ کہا اس لیے میں نے تیرے پیسے نہیں چھپائے, میں غریب تو ہوں لیکن میں رسول اللہ کا بے وفا نہیں ہوں, میں رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کروں گا, میں اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا, میں اپنے نبی کی شان کو کسی کے سامنے نیچے نہیں ہونے دوں گا. اپنے پیسے لے جاؤ, میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کرو. شہزادہ بیٹھ گیا, بیوی باہر بیٹھ گئی, بات اثر کر گئی, کہنے لگا پیسے نہیں آنے دو, ذرا ہاتھ بڑھانا. جو مانگنے والا اپنے نبی کا اتنا وفادار ہے تو مانگنے والے جو نہیں ہوں گے وہ اپنے نبی کے کتنے وفادار ہوں گے. مجھے بھی رسول اللہ کا غلام بنا دو. ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, داڑھی رکھنا قبول نہیں, فلم چھوڑنا قبول نہیں. ہم نبی کی محبت کے لیے سر کٹا دیں گے لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں. باتیں میں سچ کہہ رہا ہوں, سچ کہتے ہیں. وہ بڑے بڑے آتے ہیں ان کو سمجھ بھی آتی ہے. وہ آنے کدے کدے کوڑا بھی کھایا کرو, کوڑا کھاس ہوتے پھر جدوں موسم باہر آنی ہے پھر کان نہیں دکھتے, اکھیاں نہیں دکھدیاں. بڑے اپنے گھر جنہیں والدہ ہے بڈیری انہیں پوچھ کے دو, جنہیں بڈیرے ہاں جی والد ہے انہیں پوچھ کے دو. آج کا میرا نوجوان ماں کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے, والد کے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہے. دوستوں سے اس کو فرصت ملے تو پھر ماں کے قدموں میں بیٹھے, یہ موبائل سے اس کو فرصت ملے تو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھے. ہمارے ویلیا میں ایک ساتھی ہمارا موبائل کا کام کرتا ہے, مجھے کہنے لگا ایک بابا جی 3 دن آتے رہے, کہتے رہے بیٹا میرا موبائل خراب ہے, میرے موبائل کو ٹھیک کرو, میرے بیٹے کی فون نہیں آتی. میرا بچے کو کہتا ہے بابا جان آپ کا موبائل ٹھیک ہے. تیسرے دن اس نے کہا کہ آپ بیٹے کا نمبر بتاؤ میں بات کرتا ہوں. ان کے بیٹے سے بات کیوں کرتے ہیں, مجھے وقت نہیں ملتا. تو باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں بیٹا تیرے لیے میری ساری زندگی لوگوں کے تانے سے اگر آج بوڑھا ہو گیا اور آپ کو بوڑھے باپ سے بات کرتے ہوئے وقت نہیں ملتا. میری بہن آتی ہے شادی کر کے کہتی ہے بابا جی کی کھانسی مجھے تنگ کرتی ہے, اس بابا جی کو ایک اور گھر دے دو. ہمارے پنڈی کے ایک جاننے والے کل انہوں نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ ایک آدمی انگلینڈ میں ساری زندگی رہا, بیٹوں کے پاس گاڑیاں موجود ہیں, کوٹھیاں موجود ہیں, اپنے باپ سے بات نہیں کرتے. اس کو اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آگے انٹرویو لیا گیا. کس وجہ سے؟ کہنے لگا میں جب وہاں سے نوکری ختم کر کے آیا 7 سال ہو گئے, میری بیوی بھی میرے سامنے نہیں آتی, مجھ سے منہ چھپا کے بات جاتی ہے, کہتی ہے بابے سے مجھے نفرت ہو گئی ہے. پیسے سے نفرت نہیں تھی, مال سے نفرت نہیں تھی, بیٹوں نے پیسے لے لیے, گاڑیاں لے لی, آج اپنے باپ کو اس گھر میں چھوڑ کر آگے. ان کی وہ بات وہ انگلینڈ والے اس کمپنی والے کو پتا چلی. اس نے کہا, میں نے کہا بابا آپ کو کہا تھا اپنے لیے کچھ بچا کے رکھنا. آج کی اولاد وفادار نہیں رہی, آج اپنی ماں کو مار رہی ہے, اپنے والوں کو مار رہی ہے. کیوں مار رہی ہے؟ نہ باپ نے بیٹے کو بیٹھ کے سکھایا سمجھایا, نہ ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا بیٹا قرآن والی زندگی گزار پھر کامیابی ہوگی. آج دن تک میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی قرآن والا نہیں ملے گا آپ کو جس نے ماں کو مارا ہو, جس نے اپنے والد کو مارا ہو, کوئی نہیں ملے گا. اس طرف آتے ہیں سارے بھائی. رمضان آنے والا ہے, ایک مہمان, رمضان اور مہمان. پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. پورا قرآن سنیں گے انشاءاللہ. نوجوان کھڑے ہو جائے,
پورا قرآن سنیں، اس کے بعد پھر نفل پڑھیں، پھر قرآن پڑھیں، روزانہ 10 پارے قرآن پڑھیں، روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اوابین پڑھیں، اشراق پڑھیں۔ میرے محبوب نے مور نبوت لگا دی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان